الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام الی آخر الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ تھی اور اب غروب آفتاب کے بعد ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اپنی خصوصیات، اپنے فضائل اور اپنے مخصوص اعمال کے اعتبار سے سال کے دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ اعمال اس مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں، جن میں سب سے اہم اسلام کے 5ویں رکن فریضہ حج کی ادائیگی ہے، جو 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے جو مشاعر ہیں، منی، مزدلفہ، عرفات میں ادا کیے جاتے ہیں۔ دوسرا اہم عمل قربانی کا عمل ہے، جو 10، 11، 12 ذی الحجہ کو انجام دیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی اعمال ہیں۔ اسی مہینے میں 5 دن ایام تشریق کے ہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ پھر پہلا عشرہ یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کا جو عشرہ ہے، اس کی خاص فضیلت حدیث پاک کے اندر وارد ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن کے اندر اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہوں، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، ولل جہاد یا رسول اللہ، کیا اور دنوں میں کیا جانے والا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ جہاد جو اور دنوں میں کیا جائے ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں کو لے کر نکلے اللہ کے راستے میں اور پھر اس میں سے کوئی چیز لے کر واپس نہ آئے۔ اس حدیث پاک سے اس پورے عشرے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اس میں ما من ایام العمل الصالح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جو مخصوص اعمال ہیں اس عشرے کے، ان کے علاوہ اور بھی جو دوسرے اعمال ہیں نیک، ان سب کو بھی ان میں اہتمام کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ من جملہ ان کے پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک کی 9 تاریخوں میں نفلی روزہ رکھنا ہے۔ چونکہ 10، 11، 12 تاریخ میں 10، 11، 12، 13 تاریخ میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے پہلی سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھا جائے، اور ان میں بھی 9ویں تاریخ جو یوم عرفہ کہلاتی ہے، اس دن کے روزے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے تو پورے عشرے کا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جتنا ہو سکے، اور کم سے کم 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہر ایک کو رکھنا چاہیے۔ ان کے علاوہ اور جو نیک اعمال ہیں، جن میں صدقات، خیرات، اور خاص طور سے اس زمانے میں جب کہ تمام لوگ اور خاص طور سے ہمارے ایمان والے بھائی مختلف دقتوں کا شکار ہیں، معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت عطا فرمائی ہو تو صدقات، خیرات اور مالی امداد کے ذریعے ان کو سہارا دیا جائے۔
ایسے ہی نفل نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت، دعا و استغفار اور مختلف قسم کے نیک اعمال کیے جائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ رات کی بھی عبادت کا اہتمام کیا جائے، دن کی عبادت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو ان 10 دنوں میں ایک تو 9 تاریخ تک کا روزہ ہوا، دوسرے جو نیک اعمال ہیں ان کا اہتمام، اور پھر 10ویں ذی الحجہ سے قربانی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، 10، 11، 12، جس میں ہر صاحب استطاعت کے اوپر قربانی کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور صاحب استطاعت سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اپنی جس کے پاس نصاب کے بقدر سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت یا روزمرہ کی ضروریات سے فاضل سامان موجود ہو۔ نہ اس کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے سال پر گزرنا ضروری ہے جو زکوٰۃ کے نصاب میں جو شرطیں ہیں، بلکہ اگر قربانی کے ایام میں 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے تک بھی اگر کوئی شخص مالک ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس وقت کاروباری دقت اور تنگ دستی کی وجہ سے بہت سے لوگ اس صورتحال کا شکار ہیں کہ گھر میں زیورات موجود ہیں یا ان کاروباری ہیں اور ان کے پیسے پارٹی کے پاس، گاہک کے پاس موجود ہیں، لیکن نقد پیسہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کا واجب ادا کرنے کی کیا شکل ہوگی۔ تو بھائی مسئلہ تو یہی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہوگا اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی، اور قربانی کا بدل ایام قربانی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قربانی کرنا ہی واجب ہے تو قربانی ہی کی جائے گی، چاہے سالم جانور قربان کیا جائے یا بڑے جانور کے اندر حصہ لے لیا جائے۔ اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ پورا جانور قربان کر سکے تو مختلف اداروں کی طرف سے قربانی کا اعلان ہوتا ہے، 2000 یا کم و بیش روپے کے عوض میں ایک قربانی کا حصہ لے کر کم از کم جس کے اوپر واجب وہ ادا کر لیں۔ گھر میں جو صاحب استطاعت ہے، اگر زیور کی مالک عورت ہے وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کی طرف سے قربانی ادا کر دی جائے، اگر شوہر صاحب استطاعت ہے تو اس کی طرف سے ادا کر دی جائے، یا چند لوگ مل کر کوئی ایک بڑا جانور لے لیں اور سب اپنا اپنا حصہ اس کے اندر شامل کر لیں۔ یہ قربانی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ ایک عمل تکبیر تشریق کا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ مرد حضرات قدر بلند آواز سے کہیں گے اور خواتین پست آواز سے یہ تکبیریں کہیں گی۔ تکبیر واجب ہونے کے لیے نماز کا باجماعت ہونا بھی شرط نہیں ہے، تنہا نماز پڑھنے والا بھی تکبیر تشریق ادا کرے گا۔ عید قربان سے پہلے قربانی سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ اس وقت حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے جہاں جس طرح بھی ممکن ہو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنی چاہیے، اور گھروں میں عورتیں 2 رکعت نفل چاشت کے وقت میں ادا کر لیں، ان کے ذمہ عید الاضحیٰ کی نماز واجب نہیں ہے۔ یہ مختصر سے احکام تھے جو اس سے متعلق ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیے گئے، اور آج کی شب میں اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ، یہ عشرہ جو شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کی قدر کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو جتنے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہو سکے ان کو ادا کریں۔ ادھر بہت تیزی کے ساتھ
ہمارے اکابر علماء اور مشائخ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مفتی سعید احمد صاحب کا انتقال ہوا۔ جلال آباد مدرسے کے محتوی مولانا حفیظ اللہ صاحب تشریف لے گئے۔ پھر مولانا متین الحق صاحب اسامہ کا انتقال ہوا۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد کنتھاریا کے شیخ الحدیث صاحب کا انتقال ہوا۔ اسی طرح رائچور کے اندر ایک قدیم عالم کا انتقال ہوا، اور یہ تو وہ ہیں جن کی اطلاعات ملتی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بنارس کے ایک جوان عالم مولانا مجیب الرحمن صاحب کا انتقال ہوا۔ اللہ سے سب حضرات دعا کریں، اللہ تعالیٰ علماء اکابر کو صحت و عافیت عطا فرمائے، پوری امت کو عافیت عطا فرمائے، بیماری سے نجات عطا فرمائے، بلاؤں سے مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ حالات جو بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ہمیں ان موقعوں پر دو باتوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ خود اور اپنے اہل خانہ و متعلقین کو ہر طرح کے گناہ سے بچائیں نمازوں، اور دوسری چیز یہ کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اچھے حالات بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اور آزمائشیں بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ظاہری اسباب اختیار کریں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع اور اس دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک بڑا نقصان ان حالات کا یہ ہوا ہے کہ مساجد کے اندر حاضری سے ہم محروم کر دیے گئے۔ اسی طرح دینی مدارس اور مکاتب سب موقوف ہیں، ان کی تعلیم کا سلسلہ بند ہے، طلباء کا نقصان ہو رہا ہے، ان کا سال برباد ہو رہا ہے۔ دعائیں کریں کہ اللہ تعالی حالات کو درست فرما دیں تاکہ تعلیم کا یہ سلسلہ جاری ہو سکے۔ حتیٰ کہ حفظ پڑھنے والے، ناظرہ پڑھنے والے بچے جن کی یومیہ حاضری، یومیہ محنت انتہائی ضروری ہوتی ہے، وہ بھی تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند، مدارالعلوم سہارنپور اور تمام بڑے مدارس بھی اور چھوٹے مدارس بھی پورے ملک کے اندر ان حالات کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حالات کو درست فرما دیں۔ اسی طرح ایک اپیل کی گئی تھی رمضان مبارک کے اندر کہ مدارس کا جو نظام ہے وہ عام مسلمانوں کے چندے سے چلتا ہے۔ حالات کی بنا پر اول تو سفرا لوگوں کے پاس نہیں پہنچ سکے، دوسرے معاشی تنگی کی بنا پر لوگوں نے بھی کچھ ہاتھ کھینچ رکھا ہے۔ دین کے اس عظیم خدمت کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو روح بہم پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام امت کے لوگ، اصحاب خیر حضرات، مدارس و مکاتب اور مساجد کی خبرگیری کرتے رہیں، اور جو ذریعہ جس کے پاس ہو اس کے ذریعے سے ان کی امداد کریں تاکہ خدمت دین کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پورے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو اس آفت سے نجات عطا فرمائے۔ اب بھی مختلف حصوں میں ملک کے بیماری بہت شدید شکل اختیار کیے ہوئے ہے، اور ایک ایک گھر کے اندر کئی حضرات متاثر ہیں، بلکہ ایک ایک گھر میں کئی لوگوں کے ہاتھ سے وفات بھی پیش آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائے، امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔